أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، بھلا وہ شخص شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تعالی نے دین اسلام پر اطمینان عطا فرمایا ہو۔ یہ آپ حضرات کی برکت سے ابھی جملہ میرے ذہن میں آیا، اس کا ترجمہ اصل تو وہی ترجمہ ہے جو میں نے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہو اسلام کے لیے، اور اس اسلام کی وجہ سے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہو۔ اصل تو یہی ہے، لیکن یہاں سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے وہ میں نے پھر دوسرے ترجمے سے واضح کیا کہ بھلا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام پر اطمینان عطا فرمایا ہو، کیونکہ شرح کا معنی کھولنا ہے، آپ جانتے ہیں باب فتح سے استعمال ہوتا ہے تو کھولنا۔ یہ جو انسان کا دل ہے، یہاں سینے سے مراد بھی دل ہے، کیونکہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، آپ نے پڑھا ہے، تو جہاں سینے کا ذکر آتا ہے تو مراد اس سے دل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر دل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک کمال کی چیز بھی بنائی ہے اور عجیب و غریب چیز بھی بنائی ہے۔ اگر ماننے پر آ جائے تو کسی چھوٹے بچے کی بات بھی مان لیتا ہے، نہ ماننے پر آئے تو بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے بھی نہیں جھکتا، نہیں مانتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ہر انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، صلح الجسد کلو، اور وَإِذَا فسدت، جب وہ خراب ہوتا ہے تو فسد الجسد کلو او کما قال، تو پھر پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ فرمایا سن لو، الا ان وہی القلب، یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کا انتخاب کرنا اور کسی کو دین اسلام کے لیے ہدایت عطا فرما دینا، اور ہدایت اصل وہ ہے جو علم سے حاصل ہو، کیونکہ اب کتنے لوگ ہیں ماں باپ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے، بچپن سے مسلمان ہیں، لیکن ان میں اسلام نہیں ہے، ان میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان میں جس سے بندہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس لیے اس جملے کا اضافہ کیا ہے کہ صرف نام کا اسلام نہ ہو بلکہ کام بھی ہو ساتھ۔ اس لیے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اسلام پر اطمینان عطا فرمائیں تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، کیونکہ وہ پھر چونکہ مطمئن ہے تو وہ پھر سارے کام خوش اسلوبی سے کرتا ہے۔ بہرحال آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث اور ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تو وہ ان لوگوں کی ہیں جن کا شرع صدر ہوا ہے، اور شرع صدر
علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرع صدر حاصل ہوتا ہے تقوی سے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے علم سے۔ اور علم سے بھی میری مراد یہ کتابیں نہیں ہیں، کتابوں کے نقوش نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے۔ میں اپنی بات کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ ایک موقع پر تین صحابہ آپ کی ازواج کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ کی رات کی عبادت کیسی ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، جو ازواج مطہرات نے بتائی تو ان کو لگا کہ کم ہے، یہ حضور تو کم عبادت کرتے ہیں۔ پھر یہ سوچا کہ حضور تو چونکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے لیے چونکہ اعلان ہو چکا ہے گناہوں کی معافی کا، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، شاید اس لیے آپ کم کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، قیام کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ ان کے پاس آئے اور بات کی کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو آئے تھے؟ فرمایا جی۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے، وہ عرض کرنا چاہتا تھا میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو جواب دیا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ، ان اتقاکم واعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا بھی ہوں۔ یہ ہماری یعنی آج کے سبق کے متعلق جملہ ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جو شرع صدر انسان کو حاصل ہوتا ہے عبادت پر، تو اس کے لیے پہلے علم ضروری ہے، پھر تقوی ضروری ہے، پھر اس کے بعد انسان عبادت کی طرف آتا ہے۔ تو تم اگر یہ سوچو کہ ہماری عبادت پیغمبر سے بڑھ جائے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر تم سے بہرحال آگے ہیں، کیونکہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ، اللہ کا ڈر بھی ان کو زیادہ ہے اور اللہ کا علم بھی زیادہ ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوگا اس کی عبادت بھی زیادہ ہوگی، جس کا تقوی ہوگا اس کی عبادت بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ گہری باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اس کے مد مقابل فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، دیکھیں اب یہاں قلب کا ذکر کر دیا کہ ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر کے متعلق سختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قاسیہ قساوتن مصدر سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قاسیہ، اس کا معنی سخت۔ تو جن کے دل اللہ کے ذکر سے سختی میں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا یاد رکھو یہ لوگ ہلاک بھی ہونے والے ہیں، اور اس وقت یہ لوگ دنیا میں اولئک فی ضلال مبین، اور واضح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ دل کی نرمی اور دل کی تازگی اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر آپ ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے دل نرم ہیں، اور دین اسلام جس کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو آپ کا ایمان، آپ کا کلمہ، آپ کا اسلام صبح کی نماز میں نہیں اٹھا سکتا، حرام کھانے سے روک نہیں سکتا، بہنوں کی وراثت کھانے سے نہیں روکتا، اور دھوکہ کرنے سے فرعی والا حاصل کیا، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں،
تو اگر آپ کا نور ایمان، نور جو آپ کے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، وہ آپ کو اگر گناہوں سے نہیں روکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور اس وقت آپ اولئک فی ضلال مبین کا مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے اور صفات بھی بیان فرمائی کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے احسن الحدیث، بہترین بات کو اتارا۔ جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو باتوں میں سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ہے۔ پھر بکھرا ہوا نہیں اتارا، اس زمانے میں تھی بکھری ہوئی، لیکن جی آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ پہلا مکمل کتاب نازل ہوئی، اور دوسرا 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو فرمایا بہترین بات ہے، کتاب ہے متشابہن، ایسی کتاب ہے جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن مفاہیم الگ الگ ہیں، معانی الگ الگ ہیں، یا ایک ہی واقعے کو بڑے عمدہ انداز میں دو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ہے سیم۔ مسانی، بار بار پڑھی جانے والی ہے، ایسی کتاب ہم نے عطا کی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ جو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسان اگتاتا نہیں ہے، بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ بہترین سے بہترین کوئی کہانی بھی ہو تو آپ 2 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ، 10 دفعہ بس، لیکن قرآن ہم 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھتے ہوئے کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے مثانی، معانی کے اعتبار سے، کہ اس کے معانی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور مثانی بار بار آنے والے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ آپ قرآن کے آغاز میں پڑھتے ہیں، پھر چوتھے صفحے پر وہی بات، پھر 10ویں صفحے پر وہی بات، پھر آگے چوتھے پارے میں وہی چیز ہے، پھر 14ویں پارے میں دوبارہ اسی کی تفصیل ہے۔ تو بار بار، جیسے اب نماز کا حکم آپ سنتے رہتے ہیں 600 مرتبہ سے زیادہ ہے، تقوی کا حکم کتنی مرتبہ آیا ہے، تو ایک چیز کا حکم بار 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 دیا جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرے، کیونکہ جو بات بار بار کی جاتی ہے، بار بار سمجھائی جاتی ہے، تو پھر وہ اثر کرتی ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات جھوٹی بھی ہو، لیکن جب اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اسے بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، اس کی حقانیت میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے بدن اس سے کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تقشعر، یہ باب افعلال سے آپ نے پڑھا ہوگا، جو ایک ثلاثی مجرد ہے، ایک ثلاثی مزید ہے، ایک رباعی مجرد اور پھر رباعی مزید میں سے۔ تو فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، کہ ان لوگوں کے بدن اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ تقشعر کا ویسے معنی ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا، جیسے آپ کوئی خوفناک چیز جب دیکھتے ہیں اچانک اپنے سامنے، تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے
قرآن پڑھ کر وہی ہونی چاہیے، لیکن یہ کب ہوگی؟ جب قرآن کا صحیح معنوں میں ادراک ہوگا، قرآن کا صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ اس وقت تو میں اور آپ اللہ کو بس لکھنے کی حد تک جانتے ہیں کہ اللہ لکھا کیسے جاتا ہے، الف لام لام اور پھر ہاں، اوپر شرط ڈال کے کھڑا زبر بھی ڈالنا ہے بس۔ تو جس دن ہمیں اس بات کا استحضار حاصل ہو گیا کہ رب کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو پھر ہمیں جنت اور جہنم بھی سامنے نظر آنے لگیں گے، اور قرآن پڑھتے ہوئے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو اہل ایمان ہیں ان کے تو اب بھی ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ وہ قرآن کس انداز میں پڑھتے تھے اور کیا ان کی کیفیات ہوا کرتی تھی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے بدن نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ آج اگر کسی کو کوئی تبلیغ کرے اور وہ اس کی باتوں میں آ کر چلے پر 4 مہینے پر چلا جائے، یا عالم بننا شروع ہو جائے، دین سیکھنے لگ جائے، کسی عالم کے ساتھ رابطے میں آ جائے، یا کسی مولوی کی تبلیغ سے کسی مسجد اور مدرسے میں کچھ مالی معاونت کر دے، تو کتنا لوگ بسا اوقات اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ تجھے اس نے بے وقوف بنا لیا۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ اگر وہ پہلے سخت دل بھی تھا، یا دین سے تھوڑا دور بھی تھا، یا جو بھی تھا، لیکن جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن اور احادیث نبویہ اسے سکھائی جاتی ہیں، تو قرآن سیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور بدن پھر نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور جس کو یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ کسی کی بات نیکی کی سن کر پھر نیکی کی توفیق مل جائے، تو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ بھائی ظاہر ہے اللہ نے زمین پر آ کر پلیٹ میں تو ہدایت نہیں دینی نا آپ کو۔ ہدایت اگر اللہ دے گا تو کسی والدین کے ذریعے، استاد کے ذریعے، یار دوست کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے سے ہی دے گا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو تمہیں ہدایت ملی قرآن سن کر، کسی سے قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، بیان سن کر، جو بھی، تو فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، اب یہ تو وہ شخص ہے، بھلا وہ شخص، اوپر آپ نے پڑھا، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ اب آگے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے قیامت کے دن عذاب کی سختی سے بچے گا، اپنے چہرے کو عذاب کی سختی سے قیامت کے دن بچانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں، انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اسے بچاتا ہے سب سے پہلے کسی بھی مصیبت میں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی طرف کسی نے بال اگر اچھال دی ہے، کہیں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کچھ بھی ایسا، تو آپ فوراً اپنے منہ کے آگے ہاتھ کرتے ہیں کہ مجھے لگ نہ جائے، حالانکہ بال پتہ نہیں آپ کی طرف آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اہل جہنم، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہوں گے پیچھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہوں گی، تو اب اس آگ سے بچاؤ کے لیے انہیں اپنا چہرہ سامنے کرنا ہوگا۔ ظاہر سامنے چہرہ ہوگا، اور کیا کریں آپ؟ ہاتھ آگے کر نہیں سکتے، گردنیں نیچے کی طرف جھک نہیں سکتی۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں کہ ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ نرم حصہ یعنی چہرہ، جسے انسان اگر کہیں آگ میں خدا نخواستہ جل جائے یا کہیں کوئی نقصان پہنچے،
تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اس حصے کو سب سے آخر میں پہنچے، لیکن انہیں سب سے پہلے اسی حصے کو کرنا ہوگا، کیونکہ سامنے یہی ہوگا۔ اور کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو وہ عذاب جس کا چکھو ان اعمال کا بدلہ جو تم کمایا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک بات دل میں آ رہی ہے، عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ظالم لوگ کون ہوں گے؟ بھئی یہ واقعات صرف ہم کوئی وفاق کا امتحان دینے کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتا رہے ہیں۔ ممکن ہے اب ہم یہاں میرے خیال سے 9 افراد ہیں، تو ممکن ہے یہ ظالمین میں ہم 9 میں سے کوئی موجود ہو، خدا نخواستہ۔ کیوں؟ ذوقوا ما کنتم تکسبون، اللہ کہہ رہے ان اعمال کا بدلہ چکھو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں اور آپ دنیا میں ہیں، ہم کر رہے ہیں سب کچھ، اگر اس میں ہم ظلم کر رہے ہیں، اچھا ظلم سے آپ کے ذہن میں آئے گا الحمدللہ ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم تو اپنے گھر بار کا ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ نا ہم لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے ماشاءاللہ، تو ہمارا ذہن فوراً دوسروں کی طرف جاتا ہے کہ میں نے دوسرے پر کبھی ظلم نہیں کیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خلوت اچھی نہیں ہے، اگر آپ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جو صرف آپ کی یعنی ذات کے حد تک محدود ہے وہ گناہ، تب بھی آپ اپنی جان پر تو ظلم کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ اس کو اپنے بدن کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو ظلم صرف دوسرے پر نہیں ہوتا، بلکہ تعریف میری ذہن میں آ گئی آپ کی برکت سے ظلم کی، وضع الشیء فی غیر محلہ، علماء نے لکھا ہے ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ میں۔ کتنا باریک جملہ ہے۔ اب آنکھ اللہ نے دی دیکھنے کے لیے، لیکن حرام چیزوں کو نہیں، حلال چیزوں کو۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے ظلم کر رہے ہیں، پھر بلکہ آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ کل ان کو بدلہ دینا ہوگا۔ اللہ نے ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، لیکن حرام نہیں۔ اگر آپ کے قدم حرام کی طرف اٹھ رہے ہیں، آپ کی زبان حرام کی طرف چل رہی ہے، تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اور انہی ظالموں سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو ان اعمال کا بدلہ جو تم نے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں دنیا میں کیا تھا۔ تو اس لیے ان آیات کو خدا را صرف ترجمہ سمجھنے کے لیے نہ رکھا کریں، یا وفاق کے لیے، امتحان کے لیے نہ پڑھیں صرف، بلکہ اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتے ہیں، مخاطب کیا ہیں، مطالبہ کیا ہے آپ سے، اس چیز کو بھی سمجھیں۔ میں وقت مختصر ہے، رکوع پورا کرتا ہوں جلدی سے۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چکھایا رسوائی دنیاوی زندگی میں، اور فرمایا دنیا میں تو رسوائی بہت تھوڑی سی تھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جان لیں۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ آگے ایک مثال دی ہے آسان سی، کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک آدمی کی جس میں بہت سے شرکا ہوں، متشاکسون، اور شرکا بھی ایسے کہ ایک دوسرے سے ضد بھی کرتے ہیں، ضدی ہیں، متشاکسون، یہ باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایک دوسرے سے ضد کرنے والے۔
اور ایک آدمی صحیح سالم ایک آدمی کا غلام ہے. مثال ختم ہو گئی. فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بھئی ایک آدمی ہے، اس کے 4 آقا ہے. ایک آقا کہتا ہے میرے کپڑے لاؤ، دوسرا کہتا ہے جوتے لاؤ، تیسرا کہتا ہے میری جو ہے نا کپڑے استری کر کے لے آؤ، چوتھا کہتا ہے میرے لیے باہر سے کوئی چیز لے آؤ. اب ظاہر ہے وہ غلام تو پاگل ہی ہوگا، ایک وقت میں کس کس کی کرے گا؟ تو یہ مثال دی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے مختلف معبودان باطلہ کو اپنا اولیاء مانا ہوا ہے. اور دوسری مثال وَرَجُلًا سَلَمَ لِرَجُلٍ، ایک آدمی کا غلام ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، اس کے کام کرتا رہے گا. یہ مثال ہے مسلمانوں کی، نیک لوگوں کی، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. فرمایا کیا یہ برابر ہو سکتے؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بھائی میں اور آپ تو رکھتے ہیں نا علم، تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ ایک ان کے اعتراض کا بلکہ ان کی آس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی تو وہ آپ کو ابتر بھی کہتے تھے اور بھی مختلف باتیں کرتے تھے. اور ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ان کے انتقال کے ساتھ ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا سے جانے والے ہیں وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ لوگ کون سا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، مرنا تو انہوں نے بھی ہے، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.